اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 105 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، تم پر اپنے آپ کو صحیح راستہ پر قائم رکھنا لازم ہے۔ اگر تم ہدایت پر قائم رہے تو جو گمراہ ہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر وہ تم کو بتائے گا کہ تم نے کیا کیا عمل کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو، تم پر تمہارے اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اگر تم ہدایت پر آ گئے تو جو شخص گمراہ ہوگا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، دوسروں کے عملوں کا ذمہ دار نہیں۔ اپنے عمل میں ہر شخص پر دوسرے کی اصلاح کا فریضہ بھی عائد ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص اپنے تمام اعمال شریعت کے مطابق کرتا ہے اور دوسروں کی اصلاح کا جو فریضہ اس پر اسی شریعت کی روح سے عائد ہوتا ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے، تو گویا اس نے اپنے تمام فرائض ادا کر دیے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی شخص گمراہی اختیار کرتا ہے اور اس شخص کی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس گمراہ شخص کے اعمال کا حساب و کتاب اس صالح شخص پر عائد نہ ہوگا۔ گمراہ شخص کے برے اعمال میدان محشر میں اس صالح شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ ابو داؤد کی حدیث ہے سند صحیح سے، جس قوم میں گناہ کیے جائیں باوجود اس کے کہ وہ لوگ گناہ کرنے والوں سے زیادہ ہوں اور اس بات پر قدرت رکھتے ہوں کہ ان گناہوں کو مٹا دیں لیکن نہ مٹائیں، تو عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوتاہی کی وجہ سے ان کو بھی عذاب میں شامل کرے گا۔ اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں دین کا علم دیا ہے تو ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ ہمارے فرضیت میں سے شامل ہے۔ آیت زیر تفسیر اور حدیث مذکورہ سے ثابت ہوا کہ اگر انسان اپنے فرائض پورے کریں تو دوسروں کے گناہوں کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر وہ خود تو نیک عمل کرے لیکن اصلاح کے فریضہ کو چھوڑ کر بیٹھ جائے تو دنیا میں وہ بھی گناہ گاروں کے ساتھ عذاب میں شامل کر دیے جائیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والوں، تم سب کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے رہے تھے، لہذا تم اس دن کے حساب و کتاب سے ڈرتے رہو اور نیک عمل کرتے رہو، ہدایت کے راستہ پر چلتے رہو، گمراہی سے بچتے رہو اور اپنی نجات کی فکر میں لگے رہو۔ اے ایمان والو، اپنے فرائض کو ادا کرتے رہیے اور اپنے کو دوزخ سے بچانے کی کوشش میں لگے رہیے۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آخرت میں دوسروں کی گمراہی سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین پہ چلنے اور دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔